الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ رب العزت کی مرضی سے آتا ہے اور اسی کی مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے۔ عقل مند ہے وہ انسان جو درمیانی وقت کو بھی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اپنی من مرضی نہیں چلاتا۔ فرمایا محروم ہے وہ انسان جو درمیانی وقت کو اپنی مرضی کے مطابق گزار دیتا ہے، رب چاہی زندگی اختیار نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر بہت بڑا فضل ہوا کہ رب تعالی نے ہم سب کو اپنے دین کے لیے چنا ہے۔ یہاں جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ خود نہیں آئے، آپ لوگوں کو رب تعالی نے لاکھوں نہیں کروڑوں لڑکوں میں سے چنا ہے اپنے دین کے لیے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا، ہم اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کو ہم چنتے ہیں۔ گویا کہ رب تعالی نے خود فضل فرما دیا، ہم سب کو اپنے دین کے لیے چن لیا۔ اس کے لیے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے کسی کے سامنے لکڑی رکھ دی، کسی کے سامنے پتھر رکھ دیا کہ اس کے اوپر محنت کرو، کسی کو ہوٹل پہ کھڑا کر دیا، کسی کو روڈوں کے اوپر کھڑا کر دیا۔ ہماری باری آئی، اللہ آپ نے اپنا قرآن ہمارے سامنے رکھ دیا کہ تم اس کے اوپر محنت کرو، میں اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا، تمہاری آخرت بھی بنا دوں گا۔ یہ تو ہم اساتذہ سے سنتے رہتے ہیں، یہ جو علم ہے دین کا علم، اس علم میں اور دنیاوی علم میں بہت فرق ہے۔ جو دنیاوی علم ہوتا ہے وہ اختیاری ہوتا ہے، اور جو دین کا علم ہوتا ہے اس کے لیے رب تعالیٰ بندوں کو چنتے ہیں، اور یہ علم رب تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے، دین کا علم، جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ جو گناہوں والی زندگی میں پڑا رہے اس بندے کو یہ علم نصیب نہیں ہوتا۔ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، وقتی طور پر ذہن اچھا ہے، عبارتیں بھی زبانی یاد کر لیتا ہے، استاد کو سبق بھی سنا لیتا ہے، امتحان میں بھی پوزیشن آ جاتی ہے، نمبر اچھے آ جاتے ہیں، لیکن اگر زندگی گناہوں والی ہے تو یہ معلومات کچھ عرصہ بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ ذہن سے یہ ساری معلومات کو اٹھا لیتا ہے۔ تو معلومات کتابوں سے حاصل ہوتی ہیں، اور دین کا جو علم ہے، نور ہے، وہ استاد کے سینے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں، چاہے بخاری شریف ہی کیوں نہ ہو، ان سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ علم تو استاد کے سینے سے آتا ہے، استاد نے وہ علم کا نور اپنے استاد کے سینے سے لیا ہوتا ہے، ان نے اپنے استاد کے سینہ سے، ان نے اپنے استاد کے سینہ سے، حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سینہ مبارک سے جو علم کا نور منتقل ہوا ہوتا ہے، وہی ہم اپنی طلب کے بقدر اپنے استاد کے سینہ سے حاصل کرتے ہیں۔ طلب کی کمی ہوتی ہے تو بندہ اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتا۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے 62 سال ہو گئے، مجھے 62 سال ہو گئے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے۔ فرماتے ہیں جب میں بخاری شریف کھولتا ہوں، ہر ورق کے اوپر مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے، ہر صفحہ مجھے نورانی نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں 4 جگہیں ایسی ہیں جب ان کو میں پڑھتا پڑھاتا ہوں تو وہاں مجھے نور نظر نہیں آتا، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔
فرماتے ہیں یہ 4 جگہیں وہ ہیں جو میں نے اپنے استاد سے نہیں پڑھی ہوئی. بیمار ہو گیا تھا, چھٹی ہو گئی تھی, بعد میں نے اپنے ساتھیوں کی کاپی لے کے اسے میں نے یاد کر لیا تھا, حل کر لیا تھا. 62 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. اچھی طرح میں ان مقامات کو بھی حل کروا لیتا ہوں, لیکن مجھے وہ نورانیت نظر نہیں آتی جو نورانیت باقی ورقوں کے اوپر صفحوں کو نظر آتی ہے جو میں نے استاد سے پڑھے ہوئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک نور ہے علم, العلم نور. تو علم نور ہے جو بندے کو اپنے استاد کے سینہ مبارک سے حاصل ہوتا ہے. تو بندہ جتنا گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس علم کو حاصل کرتا ہے تو اسی وقت یہ علم جو ہے اپنا کچھ حصہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. مدرسوں کی برکت سے رب تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر فضل فرمایا ہے کہ ہم بہت سارے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. باہر کی دنیا کے اندر لوگ آپ جائیں تو کتنی مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں. رب تعالیٰ نے مدرسوں کی برکت سے ہمیں 95% نہیں 97% گناہوں سے بچایا ہوا ہے. 2-3% گناہ ایسے ہیں جن میں بعض دفعہ بعض طالب علم, سب طالب علم نہیں, بعض طالب علم پڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے رب تعالیٰ کا وہ قرب نہیں حاصل کر پاتے جو رب تعالیٰ عطا فرمانا چاہتے ہیں. وہ 2-3 قسم کے گناہ کون سے ہیں؟ مدرسے آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا, جھوٹی درخواست بھیج دی, فون کروا دیا کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں مدرسے نہیں آ سکتا. کہ پھر استاد نہیں تھے, آج پیریڈ خالی تھا, گھنٹہ خالی تھا, آپس میں بیٹھ کے باتیں شروع کی, اس میں غیبت کرنی شروع کر دی. کسی ساتھی کی غیبت کر لی, کسی استاد کی غیبت کر لی, مدرسے کی انتظامیہ میں سے کسی کی غیبت شروع کر لی. یا پھر تیسرا گناہ بعض طالب علموں سے ہی ہو جاتا ہے کہ دن بھر تو قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں, شام کو جب باہر نکلتے ہیں نا کوئی اچھی تصویر نظر آ جاتی ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور طالب علم بھی اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اوپر سے لے کر نیچے تک پاؤں تک دیکھ نہیں لیتا. تو یہ 2-3 قسم کے گناہ ہیں نا, جب ان گناہوں کو طالب علم چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور طالب علم سے بڑھ کے اللہ کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ جب وقت کے اولیاء اللہ بھی کہیں پھنس جاتے ہیں وہ بھی ان طلباء کے پاس آ کر دعائیں کرواتے ہیں. ہمارے سلسلے کے ایک بڑے بزرگ تھے خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالی, فرماتے ایک دفعہ میں نے اپنے ذکر کے کچھ لطائف بند محسوس کیے, اعمال کرنے میں لذت نہیں آ رہی تھی, تو میں نے اپنے شیخ سے عرض کی کہ حضرت اس طرح کی کیفیت بنی ہوئی ہے. تو حضرت نے فرمایا اپنے علاقے میں چلے جاؤ, کسی ایسے مدرسے میں جہاں حفظ کے طلباء پڑھتے ہوں ان سے جا کے دعا کرواؤ اپنے لیے. چنانچہ حضرت اپنے علاقے کے اس مدرسے میں آئے. اس مدرسے کے سارے طلباء اور اساتذہ حضرت سے محبت رکھتے تھے, عقیدت رکھتے تھے, ساری جو ہے استقبال کے لیے باہر نکلے. جب حضرت نے دیکھا کہ طلباء باہر نکلے ہیں استقبال کے لیے تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا آج تم نے میرے پاس نہیں آنا, میں تمہارے پاس آیا ہوں, تم سب مل کے میرے لیے دعا کرو کہ رب تعالیٰ میری پریشانی دور فرما دے. تو طالب علم اگر گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتا ہے تو اس سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا. ہم اپنے مقام کو سمجھیں کہ رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا فضل فرمایا ہے, ہمیں کیوں احساس کمتری ہو. ہم تو اعلیٰ تعلیم کے لیے چنے گئے ہیں, قرآن مجید کی تعلیم, احادیث کی تعلیم, اس سے بڑھ کے تو اعلیٰ تعلیم کوئی نہیں ہو سکتی. آج لوگ کہتے ہیں میرا فلاں کزن گیا ہوا ہے یورپ میں, امریکہ گیا ہوا ہے, کیوں؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے. ڈاکٹروں نے لکھا ہوا ہے جی, باہر بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے ان نے اعلیٰ تعلیم فلاں ملک سے حاصل کی, امریکہ سے حاصل کی, فلاں یونیورسٹی سے حاصل کی. آپ بتائیے وہ اعلیٰ تعلیم کیا ہو سکتی ہے جب بندے کو جب واپس آئے تو لوگوں کا پیشاب چیک کرنا شروع کر دے, یا خون چیک کرنا شروع کر دے, یا لوہوں کو جوڑنا شروع کرے, وہ اعلیٰ تعلیم ہو سکتی ہے؟ وہ تو اعلیٰ تعلیم نہیں ہے. اعلیٰ تعلیم وہ ہوتی ہے جو بندے کو اپنے خدا سے ملا دے, جس سے بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے. لوگ کہتے ہیں مولوی تو وہی جو ہے پرانی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا آج چاند کے اوپر پہنچ گئی ہے, دنیا چاند کے اوپر پہنچ گئی ہے. یہ چاند کیا چیز ہے؟ یہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں کہ چاند نہیں, سورج نہیں, ساتوں آسمان نہیں, عرش کے اوپر بندہ کو پہنچا دیتا ہے.
یہ وہ علم ہے، حتیٰ کہ جس کو دیکھ کر فرشتے بھی جو ہے رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جبرائیل کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آگے ایک قدم ہی نہیں بڑھ سکتا، ایک قدم بھی آگے جاؤں گا جل جاؤں گا یا مر جاؤں گا۔ تو رب تعالیٰ نے ہمیں اس علم کے لیے چنا ہے، لہٰذا آج سے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو 100% اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے۔ بچائیں گے نا انشاءاللہ؟ جب طالب علم 100% اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتا ہے، پھر اس کے ذہن میں یہ خیالات نہیں آتے میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، ابھی تو میرا 1 سال رہ گیا ہے، یا میرا آخری سال چل رہا ہے، چند مہینے باقی رہ گئے، کچھ دن باقی رہ گئے، پتہ نہیں امتحان دوں گا مجھے کوئی جگہ ملے گی نہیں ملے گی، کوئی مسجد مجھے ملے گی نہیں ملے گی، کوئی مدرسے والے اپنے ہاں رکھیں گے نہیں رکھیں گے۔ اس قسم کے خیالات اس بندے کے ذہن میں نہیں آتے جو 100% اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے جو ہے بچا کر علم حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، جو علم حاصل کرنے کے دوران کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں، پھر اس قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ بھائی نہیں، ہمارا کام ایک ہی کام ہے کہ ہم 100% اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیں۔ ہمارے لیے رب تعالیٰ نے آٹومیٹک نظام بنایا ہوا ہے، فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوں کا سرپرست ہے، وہ اللہ نیکوں کا سرپرست ہے۔ سرپرست کہتے ہیں اس بندے کو جو اپنے ماتحت کے سارے کاموں کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ مدرسے میں طالب علم داخل ہونے کے لیے آتا ہے تو انتظامیہ والے اس کو ایک فارم دیتے ہیں کہ اس فارم کو پر کرو، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے سرپرست کا نام۔ سرپرست وہ شرائط پڑھتا ہے، پھر اس کے اوپر دستخط کرتا ہے، جی میں راضی ہوں، میں اس ذمہ دار ہوں، اس بچے کا کوئی بھی مسئلہ کرے گا تو میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ تقوی والی زندگی اختیار کر لیتا ہے، میں اللہ اس کا سرپرست بن جاتا ہوں، پھر اس کے نہ ہونے والے کام میں اللہ حل کرنا شروع کر دیتا ہوں، میں اس کے مستقبل کو روشن کر دیتا ہوں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، صبح مدرسے آیا اور کلاس میں بیٹھ کے اس نے دوسرے طالب علم کے ساتھ بات کرنا شروع کر دی، تو استاد پوچھتے ہیں بھائی کیا باتیں کر رہے ہو؟ دوسرا ساتھی کہتا ہے جی یہ کہہ رہا ہے کہ میں کل عمرے کے اوپر عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو استاد پوچھتے ہیں آپ نے پہلے کبھی عمرہ کیا ہے؟ کہتا ہے استاد جی عمرہ تو نہیں کیا۔ آپ کا پاسپورٹ بن گیا؟ پوچھتا وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹکٹ کا پتہ ہے؟ نہیں استاد جی مجھے کوئی پتہ نہیں۔ رہنا کہاں ہے آپ نے؟ مکہ میں کہاں رہو گے؟ مدینہ میں کہاں رہو گے؟ کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں۔ تو استاد کہتا ہے پھر کیسے عمرہ کرو گے؟ عمرہ کیسے کرو گے؟ وہ آگے سے ایک ہی بات کہتا ہے استاد جی میں تو اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ جب میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں تو میرے سارے کام بھی وہی کرے گا، میرا ٹکٹ بھی وہی بنوائے گا، پاسپورٹ بھی وہی بنوائے گا، مجھے عمرے کا طریقہ بھی وہی سکھائے گا۔ اسی طرح جب بندہ 100% اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے سب کام حل کر دیتے ہیں، رب تعالیٰ کا آٹومیٹک نظام اس بندے کے لیے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج سے ارادہ نا انشاءاللہ کہ ہم جو ہمارے ذمہ کام ہے ہمیں اس کو کرنا ہے، کہ ہمارے ذمہ کیا کام ہے کہ ہم نے 100% اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کر اس علم کو حاصل کرنا ہے۔ پھر رب تعالیٰ ہمارا مستقبل خود بنائے گا، ہمارا مستقبل خود بنائے گا۔ ایسا مستقبل بناتا ہے رب تعالیٰ پھر کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! رب تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ بس کر، اللہ بس کر، اللہ بس کر، اور نہیں چاہیے، اور نہیں چاہیے۔ چنانچہ کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو دنیاوی طور پر نعمتیں زیادہ دیں تو وہ ڈرنا شروع ہو گئے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ فرمانے لگے، دعا کرنے لگے اللہ آپ نے مجھے بہت زیادہ عطا فرما دی ہے، اب اور نہیں چاہیے مجھے، بس اور بس کر لیجئے۔ جیسی وہ دعا کرتے رب تعالیٰ اور بڑھا چڑھا کے عطا فرما دیتے۔ پھر کہتے نہیں اللہ مجھے اور نہیں چاہیے، بس میں نے کہہ دی اور نہیں چاہیے، رب تعالیٰ اور عطا فرما دیتے۔ ایک دفعہ تنگ آگے کہنے لگے اللہ میں آپ سے کہتا ہوں بس کر، بس کر، اور نہیں چاہیے، آپ اور ہی دیتے جا رہے ہیں۔ فرمایا ہاں میرے بندے میرے ہاں قانون ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے میں اللہ تمہیں نعمتیں بڑھا چڑھا کے دیتا رہوں گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری ناشکری شروع کر دو گے تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایسی پکڑ آتی ہے پھر دن میں تارے نظر آتے ہیں۔
تو ہمارا کام ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. پھر ہر بندہ کہے کہ حضرت آپ ہمارے تشریف لے آئیے. ہر مدرسے والا کہے گا حضرت آپ ہمارے ہاں پڑھا لیں, 1 گھنٹہ دے رہے ہیں, 1 گھنٹہ پڑھا لیجئے. حضرت آپ ایک قدم ہمارے گھر میں رکھ دیجئے. لوگ اپنی پلکیں میں چاہتے ہیں اس بندے کے سامنے جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ قدر نہیں کرتے, لوگ قدر کرتے ہیں, لیکن اس بندے کی قدر کرتے ہیں جو 100% اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے. جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے, رب تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں. تو آج سے ارادہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے رب تعالیٰ ہر مشکل سے اس کو نکال دیتے ہیں. غالباً مجھے یاد آتا ہے, پہلے بھی آپ کو میں نے یہ واقعہ سنایا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا, کہ امام صاحب رحمہ اللہ کو رب تعالیٰ نے بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا تھا. جب کسی بندے کو مرتبہ اونچا ملتا ہے, جب کسی بندے کو مرتبہ اونچا ملتا ہے تو جہاں اس کی تعریف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہیں اس کے حاسدین بھی کافی پیدا ہو جاتے ہیں. تو امام صاحب کے بھی حاسدین بہت زیادہ تھے. ہر وقت ان کی کوشش ہی ہوتی تھی کسی نہ کسی طریقے سے امام صاحب کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جائے. کوئی ایسا موقع ہی نہیں ملتا تھا. ایک دفعہ کچھ حاسدین ایک ایسی عورت کے پاس گئے جس کا کردار معاشرے میں اچھا نہیں تھا. اس کے پاس گئے اور اس کو جا کے کہا تم کسی طریقے سے رات کے وقت میں اپنے گھر میں ابو حنیفہ کو بلا لو, ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے. وہ بیچاری ان کی باتوں میں آ گئی. رات کو عشاء کی نماز کے وقت باہر مسجد کے دروازے میں جا کے آگے کھڑی ہو گئی اور امام صاحب کا انتظار کرنے لگی. باقی لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلے, امام صاحب اپنے معمولات کے اندر مشغول تھے. جب معمولات سے فارغ ہوئے باہر نکلے, دیکھا ایک عورت کھڑی ہے, زار و قطار رو رہی ہے, موٹے موٹے مگرمچھ کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے ہیں اور فریاد کر رہی ہے. امام صاحب نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں اتنا رو رہی ہو؟ کہنے لگی امام صاحب کیا بتاؤں, میرے خاوند کا جو ہے وہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے, وہ کچھ وصیت لکھوانا چاہتا تھا, کوئی بندہ ہی نہیں ہے جو اس کی وصیت لکھ سکے. اگر آپ میرے ساتھ چلے جائیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی. اب ایسے وقت کے اندر ہر بندے کا دل نرم پڑ جاتا ہے. تو امام صاحب نے کہا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. وہ امام صاحب کو لے کے اپنے گھر میں گئی. جیسے امام صاحب گھر کے دروازے گیٹ سے اندر داخل ہوئے, اندر پہلے سے حاسدین بیٹھے ہوئے تھے چونکہ پورا پلان بنا ہوا تھا پہلے سے. اچھا ابو حنیفہ تو رات کو اجنبیہ کے گھر میں آتا ہے, تیری شہرت تو اتنی بڑی ہے کہ تو اتنا بڑا عالم ہے, اتنا بڑا بزرگ ہے, لیکن رات کو تو اجنبیہ کے گھر میں چکر لگاتا ہے. اب ان نے جو ہے حاکم وقت کو شکایت کی. حاکم وقت نے کہا کہ میں اس وقت سو رہا ہوں, تم ایسا کرو ابو حنیفہ کو اور عورت دونوں کو جیل کے اندر بند کر دو. چنانچہ امام صاحب کو بھی عورت کو بھی جیل میں بند کر دیا. امام صاحب باوضو تھے, جاتے ہی جو ہے نماز شروع فرما دی. اس عورت نے دیکھا کہ میں نے اتنے نیک بندے کو پھنسا دیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھے اس کی بد دعا لگ جائے. مجھے چاہیے کہ میں اس سے معافی مانگ لوں, مجھے چاہیے کہ میں اس سے معافی مانگ لوں. امام صاحب نے سلام پھیرا اور وہ عورت کہنے لگی حضرت مجھے معاف فرما دیں, میں ان لوگوں کی بات میں آ گئی اور آپ کو پھنسا دیا, آپ مجھے معاف فرما دیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ جلدی دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں, دل میں لے کے نہیں بیٹھتے, کینہ نہیں پالتے رہتے, وہ فوراً معاف کر دیتے ہیں. اچھا میں نے تجھے معاف کر دیا, تو بھی میرا ایک کام کر دے, تو یہ کام کر, یہ سامنے جو داروغہ کھڑا ہے نا پولیس والا, اس کو جا کے بتا کہ ایک میں بہت ضروری کام کے اندر مصروف تھی, اچانک یہ پولیس والے آئے اور مجھے پکڑ کے لے آئے, تم اگر میرے ساتھ چلے جاؤ میں وہ کام کر کے دوبارہ تمہارے ساتھ یہاں جیل میں آ جاؤں گی. اس زمانے میں یہ بات عام تھی کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا. نہیں, کافروں کو بھی یقین تھا, مسلمان تو مسلمان, جو کافر ہوتا تھا اس کو بھی یقین ہوتا تھا کہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ نے بخاری شریف پڑھی, اس میں جو ہے ابو سفیان کا جو رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے, نبی اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تھا بادشاہ ہرقل نے, تو اس میں بھی اس نے کہا تھا, اس نے جھوٹ نہیں بولا. کہتا ہے ایک جگہ پر میں بول سکتا تھا,
جھوٹ ایک جگہ پر بول سکتا تھا، مجھے یہ ہو گیا کہ ساتھی کیا کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہیں کافر بھی جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا تھا۔ تو وہ عرض کہنے لگی امام صاحب اس بندے نے میری بات مان لی ہے، اچھا مان لی ہے، تم اس کو لے کر سیدھا میرے گھر چلی جاؤ، میرے گھر والی کو ساری بات بتا دو اور تم اپنا برقع اس کو پہنا دینا، میری گھر والی کو تم وہیں رک جانا، میری گھر والی کو اس پولیس والے کے ساتھ جیل میں بھیج دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن حاکم جو آیا اور اس نے عدالت لگائی اور امام صاحب کو بلایا اور امام صاحب سے کہنے لگا ابو حنیفہ بہت افسوس ہوا تیرے بارے میں سن کر کہ تو اتنا بڑا عالم ہے، تیری اتنی شہرت ہے، لیکن تو راتوں کو اجنبیہ کے گھر چکر لگاتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کس نے کہہ دیا؟ اب وہ حاضرین جو ساتھ آئے تھے حاکم کے کہنے کہ جی ہم گواہ ہیں، ہم نے رات کو اس عورت کے ساتھ پکڑا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا یہ میری بیوی ہے، آپ میرے سسر کو بلا لیجئے، وہ آ کر بتائے گا۔ سسر صاحب آئے، انہوں نے کپڑا اوپر ہٹایا، کہا یہ میری بیٹی ہے، فلاں وقت میں نے نکاح کر کے دیا ہے۔ اب حاکم وقت کو بہت غصہ آیا، اس نے ان حاسدین کو بہت برا بھلا کہا، ذلیل کر کے وہاں سے نکالا اور امام صاحب سے معافی مانگی اور خود گھر چھوڑ کے آیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی والی زندگی اپناتا ہے رب تعالی ہر مشکل سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ رب تعالی پھر اس بندے کو وہ علم عطا فرماتے ہیں جو کتابوں سے بھی حاصل نہیں ہوتا، رب تعالی وہ علم عطا فرما دیتے ہیں متقی بندے کو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا، یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، میں خواب یہ دیکھ رہا ہوں کہ صبح کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں اٹھا اور میں نے وضو وغیرہ کیا اور نماز کی لیے تیاری کی اور مسجد کی طرف گیا۔ جب میں مسجد کے گیٹ کے اوپر پہنچا میں نے کیا دیکھا، ادھر سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میں گیا، مصافحہ کیا، مصافحے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ بازو پکڑ لیا، مجھے لے کے اندر مسجد میں تشریف لے آئے، گفتگو بھی فرما رہے تھے اور مجھے لے کے چل بھی رہے تھے۔ چلتے چلتے جب پہلی صف کے اوپر پہنچے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، خود مصلی کے اوپر تشریف لے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے، اتنے میں ایک لڑکا کھجوروں کا ٹوکرا لے آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں عورت نے یہ کھجوروں کا ٹوکرا ہدیہ بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا، سیدنا علی فرماتے ہیں اس میں سے 2 کھجوریں اٹھائیں اور مجھے دیں، میں نے کھائیں تو بہت اچھی تھیں، اتنے میں جاگ گیا۔ فرماتے میں جاگا تو واقعی صبح کی نماز کا وقت قریب ہوا چاہتا تھا، میں اٹھا، میں نے تیاری کی، جب میں مسجد کے دروازے کے اوپر پہنچا کیا دیکھتا ہوں ادھر سے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارا مصافحہ ہوا، مصافحے کے بعد امیر المومنین نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اسی طریقے سے جیسے آقا صاحب نے پکڑا تھا، مجھے لے کے اندر مسجد میں تشریف لے آئے، بات بھی فرما رہے ہیں اور مسجد کے اندر بھی چلتے آ رہے ہیں۔ جب پہلی صف کے اوپر پہنچے امیر المومنین میرا ہاتھ چھوڑ دیا، خود مصلی کے اوپر تشریف لے گئے، نماز پڑھائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں نماز میں وہی 2 صورتیں تلاوت کی جو خواب میں نبی اسلام نے تلاوت کی تھی۔ پھر فرماتے ہیں نماز کے بعد اسی طریقے سے امیر المومنین لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ گئے جیسے خواب میں آقا علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکا کھجوروں کا ٹوکرا لے آیا، کہنے لگا امیر المومنین یہ فلاں عورت نے ہدیہ بھیجا ہے۔ امیر المومنین نے اپنے پاس رکھا، حضرت علی فرماتے ہیں اس میں سے 2 کھجوریں اٹھائیں مجھے دیں، میں نے کھائیں تو بہت تازہ کھجوریں تھیں، بڑی اچھی کھجوریں تھیں، تو میں نے کہا امیر المومنین کچھ اور بھی عنایت فرمائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگے، فرمایا علی اگر تجھے خواب میں نبی علیہ السلام نے اور دی ہوتی نا تجھے اور دے دیتا۔ یہ خواب سنے بغیر تعبیر کوئی غیب نہیں ہے، یہ تقوی کی بنا پر، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ جب بندہ تقوی والی زندگی اپناتا ہے رب تعالیٰ ایسا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، مسجد میں مجلس لگی ہوئی ہے، اتنے میں ایک جو ہے صاحب باہر سے آئے، راستے میں آتے ہوئے کہ ان کی نظر کسی غیر محرم کے اوپر اٹھ گئی تھی، تو اسی جو ہے حالت میں اندر تشریف لے آئے مسجد میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دیکھا کوئی آیا ہے تو فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ہماری محفل میں بے محابہ چلے آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے وہ صاحب ڈر گئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا ابھی بھی وحی اترتی ہے؟ فرمایا وحی نہیں، یہ فراست ہے، یہ وحی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ فراست ہے۔ تو
ہم بھی آج سے ارادہ کریں کہ ہم بھی اس علم کو ایسے حاصل کریں گے کہ ہماری کسی عضو سے کوئی گناہ صادر نہ ہو، ہماری کسی عضو سے کوئی گناہ صادر نہ ہو۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے میں سب سے زیادہ نیک بن جاؤں، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں۔ فرمایا میرے ساتھی، میرے صحابی، تم اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لو گے، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو سب سے زیادہ نیک بننے کے لیے، عبادت گزار بننے کے لیے کوئی نفلیں نہیں پڑھنی پڑتی، کوئی رات بھر مصلی کے اوپر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی لمبی تسمیہ لے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ متقی بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے اپنے آپ کو 100% اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ 2-3% اگر گناہ ہمارے اندر ہیں تو ان سے بھی ہم توبہ طائب ہو جائیں، تو پھر دیکھیے علم کا نور اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ وہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، برکت، وہ برکت اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو۔ یہ معیت الہی والی کیفیت بندے کو خود محسوس ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہے۔ آپ لوگ روز جو ہے یہ بکروں کے گوشت کھاتے ہیں، یہ دنیا دار لوگ جو ہیں، کتنے امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، وہ سوچتے رہتے ہیں کس دن ہم نے بکرے کا گوشت خریدنا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ باہر مارکیٹ میں بکرے کا گوشت کتنے 100 روپے کلو ہے، ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ہم تو روز جو ہے بکرا ہضم، چھترا ہضم والی بات ہے، پورے بکرے ہضم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم پڑھتے تھے نا بنوری ٹون میں، تو وہاں روز دوپہر کے وقت میں بکرے کا گوشت ملا کرتا تھا، تو ہم پریشان ہوتے تھے کہ دال بھی کبھی بن جاتی، کبھی سبزی بنا دیتے، ہر وقت یہ بکرے کا گوشت ہی دیتے رہتے ہیں۔ تو ہم دعائیں کرتے تھے یہ بکرے کب کم ہوں گے، بکرے کب کم ہوں گے۔ وہ جہاں بکرے رکھنے کی جگہ ہوتی تھی نا، وہاں باہر ایک روشن دان سا جالی لگی ہوئی تھی لوہے کی، تو ہم اس سے جا کے دیکھتے رہتے تھے آج بکرے کتنے رہ گئے ہیں۔ جب دیکھتے بکرے کم ہو گئے نا، 4-5 بکرے باقی رہ گئے، چلیں کام ہو گیا، اب تو کل دال بنے گی۔ دوبارہ کل جا کے دیکھتے وہ پھر بھرا ہوتا تھا۔ رب تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اس قسم کی فکر نہیں کرنی ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا۔ ہمارا مستقبل بہت اچھا ہوگا، ہمارا مستقبل بہت اچھا ہوگا۔ بس ایک کام کر لیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیں۔ عزیز طلباء، یہ طالب علمی ہی کا وقت ہوتا ہے بننے کا۔ کوئی کہے نا ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں، بعد میں جا کے نیک بن جاؤں گا، بعد میں جا کے اپنے آپ کو بنا لوں گا، بعد میں بڑا مشکل کام ہے۔ ابھی تو ہم استادوں کے سامنے ہیں، استادوں کی تربیت میں ہیں، تو اگر ابھی آپ اپنے اوپر محنت کرنا شروع کر دیں گے، ابھی سے شروع کر دیں گے، تو رب تعالیٰ اپنا ولایت کا مقام ہمیں عطا فرما دے گا، اپنا خاص قرب عطا فرمائے گا۔ رب تعالیٰ ہمیں علم کا نور بھی نصیب فرما دے گا، عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دے گا۔ باہر نکلیں گے خوشبو پھیلے گی، خوشبو خود پھیلے گی۔ بھئی کہاں پڑھتے ہو؟ میں جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد میں پڑھتا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا بیٹا، میرا بھی ایک بچہ ہے، میں بھی چاہتا ہوں میں اس کو عالم بناؤں، میں بھی آپ کے مدرسے میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں اس کے ذہن میں یہ بات آئی؟ اس نے ہمارے چلنے پھرنے کو دیکھا، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا، ہمارے بات کرنے کے انداز کو دیکھا، کہ اس کے دل کے اندر بھی دین کی طلب پیدا ہو گئی کہ ایسا تربیت والا بچہ ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ایسا ہی بناؤں۔ ہمارے اکابر ایسے ہوتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کے کلمہ پڑھتے تھے۔ کچھ ہندو لوگ آئے، میں اب بات کو ختم کر رہا ہوں، کچھ ہندو لوگ آئے دارالعلوم دیوبند کے اندر، بھائی سنا یہاں کوئی انور شاہ کشمیری ہوتا ہے اور جس کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا، کسی نے نشاندہی کی، وہ جو سامنے مسند حدیث کے اوپر درس دے رہے ہیں نا، یہی انور شاہ کشمیری ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو دیکھتی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کے نانے کا چہرہ کیسا ہوگا؟ اس کا چہرہ ایسا ہے۔ ساتھ والے ہندو کہنے لگے پاگل ہو رہے ہو، مسلمان بن رہے ہو؟ ان کا دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کتنا خوبصورت چہرہ ہے اس کا۔ تو ہمارے اکابر کے چہرے کو لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھتے تھے۔ ایک بزرگ تھے شیخ عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انڈیا کے اندر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی کہیں بازار جانا ہوتا، بہت کم نکلتے تھے باہر بازار کی طرف، کبھی کسی کام سے ضرورت کی وجہ سے نکلتے، جس سواری کے اوپر بیٹھتے، چاہے وہ کسی قسم کی سواری ہو، بیل گاڑی یا ٹانگا جو بھی ہو، اس کے اوپر بیٹھتے تھے، تو اس سواری کے اوپر جتنے بھی ہندو بیٹھے ہوتے تھے، حضرت کے اترنے سے پہلے پہلے وہ سب کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ یعنی تھوڑی سی صحبت ان کی ملتی تھی، وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ یہ جہاں کے قریب ایک علاقہ 18 ہزاری، یہاں ہمارے اس سلسلے کے ایک بزرگ تھے خواجہ غلام حسن سیواک رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں
ہندو نے شکایت لگا دی کہ ہمارے ہندوؤں کو زبردستی کلمہ پڑھاتا ہے، مسلمان بنا دیتا ہے۔ تو حضرت کو عدالت میں بلایا، انگریز جج تھا، اس نے بلایا، کہنے لگا آپ کے بارے میں شکایت آئی ہے کہ آپ لوگوں کو ہندو بناتے ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کس نے کہا میں ہندو بناتا ہوں؟ وہ 10-12 ہندو آئے ہوئے تھے نا، تو وہ کھڑے تھے لائن سے، تو انہوں نے کہا یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے ایک کی طرف انگلی اٹھائی، میں نے کبھی آپ کو کہا ہے کلمہ پڑھنے کا؟ جس کی طرف انگلی اٹھا دو کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی آپ کو کہا ہے، آپ کو کہا ہے؟ وہ جو 10-12 کی طرف انگلی اٹھی گئی نا، سب کہتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب جج نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، بس آپ چلے جائیں۔ اس نے کہا کہ یہ انگلی میری طرف نہ آ جائے، یہ انگلی کہیں میری طرف نہ آ جائے۔ جس طرف یہ انگلی اٹھتی تھی ہمارے بزرگوں کی، لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو محترم بھائیوں، آج سے ارادہ کریں کہ اللہ نے خود ہی ہمارے اوپر فضل فرمایا ہے، 2-3% گناہ ہیں، ان سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ۔ اب آخری بات کرتا ہوں، قرآن مجید میں رب تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے، دیسوں والے تقوی اختیار کر لیں، میں اللہ آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دوں گا۔ انسان جسم اور روح سے مل کے بنا ہوا ہے، روح کی غذا اوپر سے آتی ہے تجلیات کی شکل میں، جسم کی غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا میں ہر قسم کی غذا کے اندر، اس کی ضروریات کے اندر برکت پیدا فرما دوں گا اگر یہ تقوی اختیار کر لیں، اگر یہ تقوی اختیار کر لیں۔ تو آج ہم بھی رب تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ آج سے پکا ارادہ کرتے ہیں آج کے بعد ہم آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ ہم اپنی زندگی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کریں گے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ بازار جا رہا تھا تو ہمارے گلی میں ایک مکان کا دروازہ کھلا، کچھ شور محسوس ہوا، تو میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، ایک ماں اپنے بیٹے کو مار مار کے باہر لے کے آ رہی تھی، کہہ رہی تھی دفعہ دور ہو جا، تو نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے، تو اس گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، چلا جا جہاں جانا چاہتا ہے۔ اس کو دروازے سے باہر کیا، پیچھے کنڈی لگا دی۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا لڑکا چھوٹا سا ہے، 8-9 سال کے قریب اس کی عمر ہوگی، یہ لڑکا کہاں جائے گا؟ وہ لڑکا چلتا رہا، رو بھی رہا ہے، چلتا بھی جا رہا ہے، گلی کے آخر تک پہنچ گیا، کچھ دیر وہاں کھڑا ہے، رو رہا ہے، پھر روتے روتے واپس آ گیا، دروازے کے ساتھ ہاتھ لگایا، دروازہ بند ہے، کھٹکھٹا نہیں پاتا، ڈر ہے ماں کا، وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں تھک کے جو ہے اس کو نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں سارا منظر دیکھ رہا ہوں، مجھ سے ہٹا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اتنے میں اس کی ماں نے پھر کسی کام سے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا دیکھا لڑکا یہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اس بیچاری کا غصہ کہیں ابھی تک دور نہیں ہوا تھا، اس نے دوبارہ اس کو بازو سے اوپر پکڑا، جھنجھوڑا، ارے تو جاتا کیوں نہیں ہے، میری جان کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ جب دوبارہ اس کو جھنجھوڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا امی جب آپ نے مجھے مارا تھا میں تو گلی کی آخر تک چلا گیا تھا، میں نے سوچا چلو چلا جاتا ہوں، کسی کی جوتے صاف کر لوں گا، کسی کی منت سماجت کر لوں گا، اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹا لوں گا، پر امی مجھے خیال اور آ گیا جس وجہ سے میں واپس آیا۔ تجھے کیا خیال آیا؟ امی مجھے یہ خیال آیا ٹھیک ہے میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، لیکن جو محبت مجھے آپ دیتی ہے نا وہ محبت مجھے کوئی نہیں دے گا۔ امی یہ خیال آیا میں واپس آ گیا ہوں، کتنا چاہتی ہیں آپ مجھے ماریے، امی میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ماں کہنے لگی اچھا لڑکے اگر تیرے دل کے اندر یہ خیال آ گیا ہے نا تو میں نے بھی گھر کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح جب بندہ مومن اللہ رب العزت کی حضور روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، الہی عبدک العاصی عطاکا، اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے، مقرا بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، پیارے اللہ آپ سے یہ دعا کر رہا ہے، فإن تغفر فأنت لذاک اہل، اگر آپ معاف فرما دیں گے اللہ یہ آپ کی شان کے لائق ہے، فإن تدرد فمن یرحم سواک، اللہ جیسی آئے تھے اگر ویسی خالی خلی واپس لوٹا دیا آپ کے علاوہ کون ہے جو میرے اوپر رحم کرے گا؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔
ہمت اور متوجہ ہو کے دعا کیجئے، خوب رو رو کے دعا کیجئے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ والوں کو بھول جائیے، یہ نہ سوچئے میں دعا کر رہا ہوں میرا ساتھ والا میری دعا کو سن رہا ہوگا، ساتھ والے کو بھول جائیے، اپنے رب کے ساتھ لو لگا لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم سب تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما، اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا۔ اے کریم پروردگار، جو گناہ ہم نے دن میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کے کیے ان کو بھی معاف فرما، جو اعلانیہ کیے ان کو بھی معاف فرما۔ اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما۔ اے پیارے اللہ، آج کافر کھل کے کہتے ہیں مسلمانوں کہاں ہے تمہارا اللہ، کیوں نہیں تمہاری مدد کرتا؟ اے کریم پروردگار، اگر آپ ہی ہمیں چھوڑ دیں گے، ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ اللہ یہ در ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا ہے، میرے امتیوں تمہیں جب بھی مانگنا ہو اس در سے مانگا کرو، یہ وہ داتا ہے جو دے کر خوش ہوتا ہے۔ اے کریم پروردگار، اگر کوئی رام رام کہتا ہوا جہنم میں چلا جاتا ہے، اس کی زندگی کے اوپر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس اس بندے کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے جو پوری زندگی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا، مسجدوں سے تعلق رہا، مدرسوں سے تعلق رہا، خانقاہوں سے تعلق رہا، نیک جماعتوں کے ساتھ چلتا پھرتا رہا، وہ اگر ناکام ہو جاتا ہے اس کی زندگی کے اوپر افسوس ہے۔ کل کافر کہیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ تو مسجدوں کے مدرسوں اور خانقاہوں کے مینڈے ہوتے تھے، وہیں پڑے رہتے تھے، یہ بھی یہیں جہنم میں چلے آئے۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیجئے، اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دیا کرو۔ اللہ ہم کمزوروں کو حکم دیا کہ ہم مانگنے والے کے سامنے انکار نہ کریں۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے اوپر بیٹھے ہوئے، آپ بھی یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اے کریم پروردگار، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقے فقیروں کے لیے ہیں۔ اللہ جب ہم سب کے سب فقیر ہیں، صدقے بھی فقیروں کے لیے ہیں۔ پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر کے صدقہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما کے صدقہ فرما۔ اے پیارے اللہ، اے سونے اللہ، اے معاف کر کے خوش ہونے والے اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی بچہ گندا ہو جاتا ہے اس کی ماں اس کو پھینکتی تو نہیں ہے، سردیوں کی رات کے اندر بھی اٹھتی ہے، اس کو صاف ستھرا کرتی ہے، پھر صاف کپڑے میں لپیٹ کر سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ مولا ہم بھی گناہوں میں لتڑے ہوئے آپ کے در پہ حاضر ہیں، آپ ہی ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما لیجئے اور رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجئے، رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجئے۔ اے کریم پروردگار، اس پورے مجمع کے اوپر اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ آپ کی ایک رحمت کی نظر کی بات ہے، ہماری تو زندگی کا سوال ہے۔ اللہ یہ دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے، لوگوں میں رحمت کی نظر تو بلال پہ ڈالتا تھا، میں رحمت کی نظر تو سمیہ پہ ڈالتا تھا، میں رحمت کی نظر تو خبیب پہ ڈالتا تھا۔ ارے تم اپنے کرتوت تو دیکھو، تمہارا ظاہر کچھ ہے، تمہارا باطن کچھ ہے۔ ارے تم مسجد میں نیک ہوتے ہو، گھروں میں درندے ہوتے ہو، لوگوں کے سامنے بزرگ ہوتے ہو، تنہائیوں میں شیطان بھی تم سے شرما جاتا ہے۔ ہاتھ میرے سامنے اٹھائے ہو، دل اور سوچوں میں گم ہے۔ مولا مانا کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پر مولا ہم بھی تو ان بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں۔ اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ، ہم نے پڑھا ہے
سنا ہے آپ کی رحمت کی نظر جب کسی کے اوپر پڑ جاتی ہے اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ آپ نے رحمت کی نظر جب فضیل بن عیاض کی اوپر ڈالی تھی، اس نے ڈاکوں کی سرداری چھوڑ دی تھی، امام الاولیاء بن گیا تھا۔ اللہ آپ نے رحمت کی نظر جب جنید بغدادی کی اوپر ڈالی تھی، اسے دنیا کی پہلوانی کرنی چھوڑ دی تھی، آپ کے راستے کا پہلوان بن گیا تھا۔ اللہ آپ نے رحمت کی نظر جب بشر حافی کی اوپر ڈالی تھی، اس نے دنیا کی شراب پینی پلانی چھوڑ دی تھی، آپ کی محبت کی شراب پی لی تھی۔ پیارے اللہ جی ایسی ایک نظر اس پورے مجمع کے اوپر ڈال دیجئے، اللہ جی ڈال دیجئے۔ ایک کریم پروردگار، اے پیارے اللہ، محفل میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے، معصومات اٹھے ہوئے، اللہ ان کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ کثیر تعداد میں جوان بھی بیٹھے رو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اگر آپ توبہ قبول نہیں کریں گے شیطان پھر گناہوں کے اندر مبتلا کر دے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ پیارے اللہ سفید بال والی بھی رو رہے ہیں، اللہ آپ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب کہتا ہے مجھے سفید بال والوں کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ ان کے سفید بالوں کا لحاظ کر کے معاف فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ، آپ کے ایک نیک بندے اپنے علاقائی زبان کے اندر آپ سے دعا کرتے ہوئے یوں کہہ رہے تھے مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لاڑا الاوے یا نہ لاوے۔ اللہ بندوں کا کام دعائیں کرنا ہے، آپ کے سامنے رونا ہوتا ہے، آپ کو منانا ہوتا ہے۔ اللہ آپ دیکھ رہے یہ سبھی لوگ دعائیں کر رہے ہیں نا، مولا قبول کرنا تو آپ کا کام ہے۔ پیارے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو صحت کے معاملے میں پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، مولا اٹکے ہوئے کاموں کو حل فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار مشکلوں کو دور فرما دیجئے، مولا جن گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں اللہ وہاں محبتیں پیدا فرما دیجئے، مولا جن گھروں کے اندر جوان بچے جوان بچیاں ہیں اللہ ان کے لیے نیکوکار جوڑ پیدا فرما دیجئے، ماں باپ کو ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے کریم پروردگار جو قرض دار ہیں قرض سے خلاصی کے اسباب مہیا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اس محفل میں جو لوگ بیمار ہیں، یہ جو ہمارے عزیز و اقارب ہمارے اساتذہ مشائخ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجئے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، ہمارے ہر نیک عمل اور دعا میں ان کو شامل فرما لیجئے۔ اے کریم پروردگار بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، خط لکھے، فون کیے، زبانی کا میسج کیے، اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے، اللہ آپ سب کی حاجتوں کو جاننے والے ہیں، جس کی جو حاجت ہے اللہ غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے، جس کی جو ٹینشن اور پریشانی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے، یہاں پڑھنے والے طلباء، پڑھانے والے اساتذہ، انتظامیہ والے، معاونین، محبین، اللہ سب کو قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما دیجئے، ہر بچے کو دین کا مینارہ بنا دیجئے اور پورے عالم میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ ان سب بچوں کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے، ان کو خوشی والی زندگیاں نصیب فرما دیجئے۔ اللہ انتظامیہ والوں کے جو منصوبے ہیں اللہ ان کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے۔ رب کریم ہمارے اس ادارے سمیت تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے اور اس کو پورے عالم میں پھیلا دیجئے، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا جن
خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے اللہ۔ جو لوگ تیرا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پہ لیے ہوئے مولا ان کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائیے، جو ہمارے اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے مولا ان کو چن چن کے دفع دور فرما دیجئے۔ تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیے، زندگی میں بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کے تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرمائیے، سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے مولا۔ کشمیر، افغانستان، برما، شام، فلسطین، عراق، یمن کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے مولا۔ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، کفر کا منہ کالا فرمائیے مولا۔ آخر میں ہم پھر کہتے ہیں مولا ہم سب کو غموں سے محفوظ فرمائیے، مرضوں سے محفوظ فرمائیے، قرضوں سے محفوظ فرمائیے، علت ذلت قلت سے بچائیے اللہ۔ اپنے قرب کے بعد دوری سے بچائیے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائیے، عزت ملنے کے بعد ذلت سے بچائیے اللہ، قبولیت کے بعد مردودیت سے بچائیے، علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائیے۔ اے اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنا سننا سنانا اللہ سب قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔